رضا کی دکان تک پہنچتے پہنچتے اسے کئی لوگ ملے۔ سب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور باتوں باتوں میں شہزاد کا طعنہ دے رہے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ راز جو وہ سینے میں چھپائے بیٹھا تھا تمام محلے میں زبان زدِ عام تھا۔ اتنے میں صفدر کی آواز سنائی دی، ارے ایلی تم یہاں؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں، لیکن تم نے کبھی ہمیں جانا بھی ہو؟ البتہ ہم تمہاری آواز سنتے رہتے ہیں۔ میری بیٹھک اس چوبارے کے عین نیچے ہے جہاں سے تمہاری آوازیں آتی ہیں۔ ایلی کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کبھی ہم سے بھی مل لیا کرو، مانا کہ آج کل اونچی ہواؤں میں ہو۔ ایلی جی جی کے سوا کچھ نہ بول سکا۔ بھئی ہماری زندگی میں بھی بڑے موقع آئے جب لوگ ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے تھے اور ہم ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ کسی کی آنکھ کا تارہ بننے میں عجیب شان ہوتی ہے، پھر اس کی آنکھ کا تارہ جو خود زمانے کی آنکھ کا تارہ ہو۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کبھی آنکھ سے گر کر دنیا کے پاؤں میں روندا بھی جاؤں گا، سو آج تو ہم روندے جانے کے قابل رہ گئے۔ تم بھی روند لو بھائی، لیکن اگر وہ دن میسر آتے ہیں تو یہ دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ فرصت ملے تو آنا میرے پاس، اسی چوبارے کے قدموں میں پڑا رہتا ہوں میں بھی۔ یہ کہہ کر صفدر یوں چل پڑا جیسے مکالمہ ادا کرنے کے بعد اداکار اسٹیج سے جا رہا ہو۔ ابھی ایلی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ رضا لاٹھی ٹیکتا آ پہنچا۔ ہاں بھائی یہ بتا آج ہم پہ کرم کیسے ہو گیا؟ اس نے گھر سے مار کے باہر نکال دیا یا ویسے ہی چلا آیا تو؟ آخر مجھ سے کب تک چھپائے گا؟ ارے بیٹا اس مٹیار کے دام میں پھنسا ہے جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ ایلی کو معلوم نہیں تھا کہ راز کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اہمیت نہ دی جائے، جھٹلایا نہ جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ راز کو محفوظ کرنے کے لیے قسمیں کھانا ضروری ہے۔ کہنے لگا، ایمان سے رضا ایسی کوئی بات نہیں۔ رضا نے کہا، اچھا یہ بات ہے، پر یار کسی چھوکری سے دل لگاتے تو ہم بھی ساتھ دیتے۔ تم کہتے تو ہم اٹھا کر بھی لے آتے، لیکن یہ کیا گڑبڑ ڈال دی تم نے؟ اور پھر ہماری تو پرواز ہی اتنی اونچی نہیں، بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے میرے یار نے۔ ایلی خاموش ہو گیا۔ رضا کے روبرو قسمیں کھانا بیکار تھا۔ وہ 2 گھنٹے رضا کے پاس بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ رضا سے دل کا حال کہہ دے، اسے ساری بات بتا کر گھٹن سے نجات حاصل کر لے۔ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی یا اگر ایلی کا مقصد محض دل لگی ہوتا تو وہ سب کچھ کہہ بھی دیتا۔ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش سے مخلصی پانے کے لیے وہ اٹھ گیا، میں جاتا ہوں۔ رضا بولا، ہاں بھائی اب تو میرے پاس کیوں بیٹھنے لگا؟ ایلی نے کہا، رضا خدا کے لیے ایسی بات نہ کر، تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ رضا نے کہا، میرے منہ سے تجھے اب کوئی بات اچھی لگے گی کیا؟ تجھ سے تو بات کرنا دشوار ہو گیا رضا، میں چلتا ہوں۔ ہاں ہاں جا، جانے کو بہانہ جو مل گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے محلے کی طرف چلا۔ ڈیوڑی میں ارجمن کو دیکھتے ہی ساری کلفت بھول گیا اور خوشی سے چلایا، ارے تم کب آئے؟ ارجمن نے پہلے کی طرح شوخی سے کہا، اما یار ہم تو کل سے آئے ہوئے ہیں، لیکن تم نے خاکسار سے ملنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کھانسی آنے کی وجہ سے اس کی بات پوری نہ ہو سکی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، گال پچکے ہوئے تھے اور چہرے پر مردنی سی تھی۔ کھانستے ہوئے اس کی چھاتی لرز رہی تھی۔ ایلی نے گھبرا کر کہا، کیا بات ہے، بیمار ہو کیا؟ ارجمن کی آنکھیں پرنم تھیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، نہیں معمولی کھانسی ہے، اپن کھانسی واسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایلی نے اس کی بات کاٹ کے کہا، لیکن یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ ارجمن کہنے لگا، وہ جو استاد نے کہا ہے نا، فراق یار میں گھل گھل کے بن گئے ہاتھی، وہ بات اپن پہ صادق آتی ہے۔ پر تم فکر نہ کرو ایلی، چاہے دکھ کیوں نہ ہو جائے، مرنے کے ہم بھی نہیں۔ اور کہو کپ کیپ کا کیا حال ہے، ساری کیس ہسٹری سنیں گے ہم، کس حال میں رہے یارانے وطن۔ ایلی کو بولنے کا اشارہ کر کے وہ کھانسی میں مبتلا ہو گیا۔ دیوار کا سہارا لے کے پہلے تو کھڑا رہا، پھر دورے کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ بڑی دیر کے بعد اس کا دورہ ختم ہوا تو بولا، ابے یار اس کھانسی نے سارا کھیل غارت کر دیا۔ ادھر ہم نے پریم سندیش اٹھایا، ادھر اس نے سر نکالا۔ اب ہم اپنا جادو مکمل کریں یا بیٹھ کے کھانسیں؟ اتنے میں گلی کے نکڑ پہ اسے اپنی ماں کی شکل نظر آئی۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے اس کی راہ دیکھ رہی ہو۔ اپنی ماں کو دیکھ کر ارجمن نے پینترا بدلا، ارے ایلی کبھی آؤ نا، چکر لگاؤ، تمہیں دکھائیں سارے گاؤں کو مرید بنا رکھا ہے ہم نے، سب تمہارے خاکسار کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ پھر ماں کی طرف مڑ کے بولا، اماں تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ کوئی کام ہے تو حکم کر، کسی سے ملنا ہے تو بتا، ڈھونڈ کر لے آؤں۔ نہیں، میں تو تجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے؟ کیوں کوئی کام ہے؟ نہیں ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا چل دیکھ، ادھر سے دیکھ ادھر سے دیکھ۔
اس نے پہلو بدل کے کہا تو اس کی ماں ہنس پڑی۔ تو ہر بات پہ مذاق کرتا ہے، چل اب گھر چل کے لیٹ، تیری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ لو اماں، طبیعت کو کیا ہوا، ہٹا کٹا تو ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارجمن کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ بے بس ہو کر وہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ماتھے پہ ہاتھ مار کے بولی، کسی کا دوش نہیں، میرے نصیب۔ اس سے جو بڑا لڑکا تھا نا، کیسی جوانی آئی تھی اس پر ایلی، آنکھ نہیں ٹکتی تھی۔ قد ایسے نکلا تھا جیسے سرسوں کا بوٹا، نظر کھا گئی میرے اکرم کو۔ لوگ کہتے ہیں دکھ ہو گیا، میں کہتی ہوں نظر کھا گئی۔ ارجمن کی کھانسی رکی تو اس نے آگے بڑھ کر ماں کو آغوش میں لے لیا۔ اوہو اماں، مجھے نظر نہیں لگے گی، میں تو نظر بٹو ہوں پورے خاندان کا۔ اور دکھ کی کیا بات کرتی ہو تم، میں تو سینکڑوں دکھ ہضم کر جاؤں۔ اور موت کی کیا مجال ہے کہ ہماری اور آنکھ اٹھا کر دیکھے، تم تو ویسے ہی جی برا کرتی ہو اپنا۔ اچھا ایلی، شام کو آنا، سیر کرنے چلیں گے۔ ارجمن کا حال دیکھ کر ایلی کا جی گھبرا گیا۔ وہ محلے سے نکلا اور شہر کی فصیل سے گزر کر کھیتوں میں گھس گیا۔ اسے معلوم نہ تھا وہ کہاں جا رہا ہے۔ جب چلتے چلتے تھک گیا تو ایک جگہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ سائے ڈھل گئے اور آسمان پر شفق کی دھاریاں پڑ گئیں۔ وہ شام گئے گھر پہنچا تو فرحت نے اسے دیکھ کے کہا، تو کہاں رہا آج سارا دن؟ ہاجرہ نے دبی زبان سے کہا، ایلی تو کہاں چلا گیا تھا بغیر بتائے، میں ڈر گئی تھی۔ ایسے ہی باہر چلا گیا تھا اماں۔ ایسے ہی تو کبھی باہر نہیں جاتا۔ کیا شہزاد سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے؟ صبح سے 20 چکر لگا چکی ہے تمہیں پوچھنے کو۔ ہاجرہ نے فرحت کو ٹوکا، کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا کہیں رہ، لیکن بتا کر جایا کر۔ جا کر ملا شہزاد سے، نہ جانے کیا کہتی ہو۔ نہیں اماں، اس وقت تو تھکا ہوا ہوں، کل چلا جاؤں گا۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلا اور سیدھا ارجمن کے پاس چلا گیا۔ اسے دیکھ کر ارجمن خوشی سے بولا، ارے اتنے سویرے، کہیں نمازی تو نہیں بن گئے؟ آؤ آج تمہیں وہ چیز دکھائیں گے جو تم نے عمر بھر نہ دیکھی ہوگی۔ ذرا کھڑکی کھولو، یہ جو سرہانے ہے۔ ایلی نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ارجمن چلایا، اماں یار کوئی ہوا تھوڑی کھانی ہے کہ پورے پٹ کھول دیں، محض دیوی کے درشن کرنے ہیں، بس اتنی سی درس کافی ہے۔ کھڑکی چوپٹ کھلی ہو تو دیویاں چوکنی ہو جاتی ہیں۔ ابھی دیکھنا، ان میں سے جو بھی جاگے گی سامنے لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ صبح جاگتے ہی آئینے کے آگے آ کر دیکھتی ہیں جوبن رات کو چوری تو نہیں کر لیا کسی نے۔ چاچی! یہ آواز محلے بھر میں سب سے الگ تھی۔ شہزاد کی آواز پہچان کر ایلی کا دل ڈوب گیا۔ چاچی گھر پہ ہی ہو نا؟ ارجمن چوکا، ارے یہ کون ہے؟ باہر سے ارجمن کی ماں بولی، تو ہے شہزاد، آج یہاں کیسے نکل آئی؟ بڑی خوشی ہوئی تجھے دیکھ کر، اندر آ۔ میں غفور کے جا رہی تھی، سوچا چاچی سے مل لوں، سنا ہے ارجمند آیا ہوا ہے۔ ارجمند بولا، رام 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 رام، آج دیوی کے منہ پہ داس کا نام آیا ہے۔ ارے بے وقوف، بھاگ کر دروازے کی کنڈی کھول، کیا معلوم نام جو لیا ہے تو درشن بھی کرا دے۔ ایلی کو چپ دیکھ کر ارجمند خود بستر سے اٹھا، دروازہ کھول کر دوبارہ بستر کی طرف لپکا، پھر ہاتھ بڑھا کے کھڑکی بند کرتے ہوئے بولا، ارے یہ سب تو مٹی کے دیے کیا حیثیت رکھتے ہیں اس جھاڑ فانوس کے روبرو؟ اور تجھے کیا ہو گیا ایلی، زبان کیوں بند ہو گئی تیری؟ دیکھتا نہیں باہر گوکل کے کنیا آئے ہیں؟ واہ واہ واہ، اس کنیا کی ہر بات نرالی ہے۔ شہزاد کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور بھیڑیے کی کھال اتار کر بھیڑ کے روپ میں آ کر ادب سے بولا، سلام کہتا ہوں۔ شہزاد نے ایلی پر اچٹتی سی نظر ڈال کے کہا، کب آئے تم ارجمند؟ کل ہی آیا ہوں جی۔ وہ کمرے میں چلی آئی، اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک ریلا سا چلا آیا۔ تو یہاں ہے ایلی، وہاں گھر میں تیری تلاش ہو رہی تھی، میں نے تو کہا ڈھنڈورا پٹوا دو، ایسے نہیں ملے گا۔ دفتن اس نے آگے بڑھ کر ایلی کا منہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، کیا ہے تجھے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر وہ ارجمن کی طرف مڑ کے بولی، ابھی رکے گا تو؟ جی 4 روز کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارجمن بولا، واہ واہ کیا سما تھا، مندر میں گھنٹیاں سی بجیں، دیوی آئی اور چلی گئی۔ ابے تجھ سے کہہ رہا ہوں سالے، تو اندھا ہو گیا ہے؟ اگر وہ ایک بار اپن کا منہ سہلا دے تو دنیا تیاگ کر یوگی بن جاؤں۔ اس کے روبرو تو سب ہیچ ہیں، وہ تو ایسا چاند ہے جو تاروں کو ماند کر دے۔ رام رام رام، وہ اپنے ہاتھ سے تیرا منہ سہلاتی ہے، اشاروں میں تجھ سے باتیں کرتی ہے۔ ابے یار ہم ہی کو دھوکے میں رکھا آج تک۔ ایلی نے تیزی سے کہا، فضول بکواس نہ کر ارجمند، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزاد کو گئے ابھی دیر نہ ہوئی تھی کہ ہاجرہ آ گئی۔
ایلی تو یہاں بیٹھا ہے، ہم صبح سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، بتا کے تو آیا ہوتا۔ میں الگ پریشان، بہن الگ پریشان، وہ تو اللہ بھلا کرے شہزاد کا کہ اس نے ڈھونڈ نکالا۔ ارے، ارجمند آہستہ سے بولا، وہ تجھے ڈھونڈنے آئی تھی، اپن سمجھے اپن کی تقدیر جاگ پڑی۔ ہاجرہ ارجمند کی ماں سے بولی، بہن ویسے تو اپنا گھر ہے، جب چاہے آئے جب چاہے جائے، لیکن بتا کر تو آئے نا، نہ کھایا نہ پیا نہ کسی کو بتایا کہ ارجمند کے جا رہا ہوں۔ ارجمند نے اٹھ کے سلام کیا۔ تو کب آیا ارجمند؟ نوکری کا معاملہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاجرہ نے اس کا جواب سنے بغیر ایلی سے کہا، چل فرت انتظار کر رہی ہے تیرا، دوبارہ آ جائیو ناشتے کے بعد۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا شہزاد چھم سے آ گئی۔ ماں کے کہنے پر آ گیا تو، اور میں جو بلانے گئی تو چپ چاپ بیٹھا رہا جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ فرت اسے دیکھ کے بھاگی آئی۔ ارے ایلی، کب سے ناشتہ بنا رکھا ہے، ٹھنڈا بھی ہو گیا، گرم کر دوں؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شہزاد نے بڑھ کے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے بولی، چل جو تیرا دل چاہے وہ کھلاؤں تجھے، آ۔ فرت نے کہا، تم ہی جانو کیا جی چاہتا ہے اس کا۔ شہزاد نے ہنس کر کہا، ہاں جبھی تو لیے جا رہی ہوں۔ ہاجرہ کہنے لگی، ہاں شہزاد لے جا، میں تو بس یہ چاہتی ہوں یہ خوش رہے۔ ایلی نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، پھر اس کے پیچھے پیچھے گیند کی طرح لڑکتا چل پڑا۔ اکیلے میں جا کے شہزاد کہنے لگی، بڑے نخرے آ گئے تجھے، مانتا ہی نہیں کسی صورت، کیوں پاگل کر رکھا ہے مجھے؟ کمرے میں لے جا کر اس نے کرسی پہ بٹھایا۔ توبہ ایلی، کتنے روز ہو گئے، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے مجھ سے محبت کیوں جتائی؟ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایلی کا ضبط پاش پاش ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزاد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شہزاد۔ ایسی بات نہیں کرو ایلی، تمہارے بغیر جو میری حالت تھی میں ہی جانتی ہوں۔ میں کسی قابل نہیں شہزاد، سوچتا ہوں کچھ کھا پی کے مر جاؤں۔ تم مر جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ بس تم میرے پاس رہو، مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ جانو کے پاؤں کی چاپ سنائی دی تو شہزاد نے آنسو پوچھے اور کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ ارے جانو ادھر تو آ، کچھ خبر بھی ہے، کتنی محنت سے ڈھونڈ کے لائی ہوں ایلی کو، اب اگر تو نے اس مہادیو کی خاطر تواضع نہ کی تو روٹ کے چلا جائے گا۔ جانو نے کہا، بڑا آیا مہادیو، شکل تو دیکھو چوہے جیسی، اول تو گھر سے نکلتا نہیں تھا اور اب نخرے کر رہا ہے۔ شہزاد کہنے لگی، تیری ایسی باتوں کی وجہ سے ہی ناراض ہوتا ہے یہ۔ جانو چلائی، تو ہوتا رہے، میں تو سچ بات کہنے سے کبھی نہ چوکوں۔ شہزاد بولی، اچھا بابا نہ چوک، پر چائے تو بنا کے لا، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آ۔ ایلی، کیا کھائے گا تو؟ جو مانگے گا ملے گا، بس چیز کھانے کی ہو۔ جانو تیوری پہ بل ڈال کے بولی، نہ میں نہیں سمجھتی تمہارے یہ اشارے، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی ہو۔ شہزاد نے کہا، لو تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تم تو سب کچھ جانتی ہو، جبھی تو تمہارا نام جانو ہے۔ اپنے نام کی تشریح سن کر جانو کو ہنسی آ گئی، وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے قریب لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے بہت دور بیٹھ گئے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شریف ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ شریف کو دیکھ کر ایلی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے لگا جیسے وہ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی لیکن مسکرا تک نہ سکا۔ شہزاد سلائی کے کام میں یوں مصروف رہی جیسے شریف کا آنا نہ آنا برابر ہو، جیسے ایلی کا اتنے قریب بیٹھے ہونا کوئی بات ہی نہ ہو۔ شریف نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کہو ایلی کیسے ہو، خوش تو ہو نا؟ پھر جانو سے بولا، ذرا حقہ بھر دینا۔ شہزاد بولی، جانو چائے لے آؤ اور کھانا بھی رکھو، کھانا بھی تو کھائیں گے۔ شریف نے بیک وقت مسکراتے ہوئے اور مغموم نگاہوں سے شہزاد کی طرف دیکھا اور بولا، بڑی مشکل سے 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہے مجھے۔ ایلی نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ شہزاد کے گھر میں ایک فالتو چیز ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر بولا، میں ذرا گھر سے ہو آؤں۔ شریف کہنے لگا، ہاں ہو آؤ، لیکن آنا ضرور، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایلی گھبرا گیا، اسے لگا جیسے شریف صورتحال سے پوری طرح واقف ہے، اسے علم ہے کہ ایلی وہاں کیوں آتا ہے، اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سوچ کر وہ گھر پہنچا اور دھڑام سے چارپائی پہ گر پڑا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہاجرہ دوڑی آئی، کیا ہوا ایلی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرت نے ہنس کے کہا، اماں گھر کے مالک گھر میں آ گئے ہیں نا اس لیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اماں، شریف آیا ہے چھٹی لے کر۔ ارے شریف آیا ہے تو کیا ہوا؟ بس اماں یہ نہ پوچھو۔ اس وقت ایلی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے فرت کی بات کا برا بھی نہ مانا، چپ چاپ چارپائی پہ پڑا رہا۔ اتنے میں سیڑھیوں سے چھن چھن کی آواز آئی، پھر شہزاد نے آ کر فرت سے پوچھا، ایلی کہاں ہے؟ اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے میں چلی آئی۔
تم بھاگ کیوں آئے مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ چلو میرے ساتھ۔ ایلی نے غصے سے کہا، میں نہیں جاتا۔ اس نے ایلی کا گال سہلایا، کیسے نہیں جاتا؟ ایلی نے شہزاد کا ہاتھ جھٹک دیا، تم جاؤ، جا کر اپنے میاں کا دل بہلاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کے بولی، تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جو جی میں آئے کہیں۔ لگتا ہے میاں سے پٹو گی تم۔ لو، مجھے کون پیٹ سکتا ہے؟ وہ تو بیٹھ کر حقہ پیے گا اور انوری کو یاد کرے گا۔ چلو اب اٹھ جاؤ ورنہ میں یہیں لیٹ جاؤں گی تمہاری چارپائی پہ۔ ایلی گھبرا کے کھڑا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ فرد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کون ہو گیا ہے پاگل؟ شہزاد نے کہا، میں اور کون؟ تم سب تو سیانے ہو، ایک میں ہی پاگل ہوں۔ فرد بولی، تو کیوں ہوتی ہو پاگل؟ کس حکیم نے کہا ہے؟ شہزاد بولی، کسی حکیم نے نہیں کہا، بس تم سیانوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ پاگل ہو کے کہیں نکل جاؤں۔ ایلی اب آؤ بھی، وہ کب سے چائے سامنے رکھ کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے بھیجا ہے کہ بلا کر لاؤ۔ ایلی وہاں پہنچا تو شریف سچ مچ چائے کا پیالہ سامنے رکھے بیٹھا تھا اور چھت کی طرف ٹکٹکی لگا رکھی تھی۔ ایلی کو دیکھ کر اپنی مخصوص حسرت زدہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جانے کیا بات ہے، جسے دیکھو وہی مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اب تو ایلی بھی نخرے دکھانے لگا ہے، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ ایلی گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریف نے کہا، بھائی تم سے ہی کچھ طبیعت ملی تھی، لیکن تم بھی کنی کترانے لگے۔ خیر یہ بتاؤ امرتسر والی کا کیا حال ہے، کچھ بات بنی یا نہیں؟ ایلی کو خاموش دیکھ کر اس نے شہزاد سے پوچھا، کیوں تمہیں معلوم ہے کچھ؟ شہزاد بولی، سارے محلے میں اسی کا چرچا ہے، سنا ہے حسن میں جواب نہیں، تبھی تو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، مجھ سے کہتا تھا زہر کھا لوں گا۔ ایلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہزاد بولی، اب دیکھ لیجئے کیسے دیکھ رہا ہے میری طرف، ایمان سے کہنا تم نے کہا نہیں تھا کہ زہر کھا لوں گا؟ ایلی شہزاد کی شوخی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ شریف نے مسکرا کر کہا، بھائی ایلی، زہر کھانا مردوں کا کام نہیں۔ شہزاد نے کہا لگا کے کہا، جی میں نے بھی اسے یہی کہا تھا، لیکن یہ کہتا ہے میں مرد نہیں ہوں۔ شریف بولا، دیکھو ایلی، محبت میں مر جانا مرد کی شان نہیں، میری طرف دیکھو، میں بھی تو جی رہا ہوں، اتنا کچھ جھیل کر بھی جی رہا ہوں، یہ بتاؤ اس کو بھی تمہارا خیال ہے یا نہیں؟ ایلی کی بجائے شہزاد نے جواب دیا، وہ تو مرتی ہے اس پر، اسی کو یقین نہیں آتا، یہ سمجھتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ شہزاد کے انداز تکلم میں غضب کی دھار تھی، لیکن ان باتوں میں وہ جو اشاروں کنایوں میں کر رہی تھی ایک عجیب لذت تھی۔ اس نے شہزاد کو گھور کے کہا، آپ کیوں مذاق کر رہی ہیں؟ شہزاد نے کہا، مذاق؟ میں نے زندگی میں کبھی اتنی سنجیدگی سے بات نہیں کی، اب تمہیں یقین نہیں آتا تو کیا کروں؟ وہ شریف کی موجودگی میں اس سے وہ باتیں کر رہی تھی جو اس نے کبھی اکیلے میں بھی نہیں کی تھیں۔ شریف بولا، ایلی یہ ٹھیک کہتی ہے، ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کو یقین نہیں آتا، لیکن جب عشق پرانا ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے، نہ کوئی شک رہتا ہے، نہ گلہ نہ بے یقینی۔ شہزاد نے حسرت سے کہا، نہ جانے کب آئے گا وہ دن۔ شریف نے اسے چونک کر دیکھا، پھر ہنسا، ایلی کے متعلق کہہ رہی ہو؟ شہزاد بولی، تو کیا آپ کے متعلق کہہ رہی ہوں؟ کسی تیسرے کی موجودگی میں شہزاد ایلی کے اتنے قریب ہو جاتی کہ اس کے ہر انداز اور ہر بات سے محبت ٹپکتی۔ اس کی باتیں سن کر ایلی کے دل پہ بوجھ سا پڑنے لگا کہ وہ اور شہزاد شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ معصوم بے خبری میں دھوکہ کھا رہا ہے، ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے اظہار محبت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسے شریف سے ہمدردی ہوتی، لیکن جب خیال آتا کہ شریف شہزاد سے کس قدر قریب ہوگا، اس سے اظہار محبت کر رہا ہوگا، تو اس کے سینے پہ سانپ سا لوٹنے لگتا، اسے شریف سے نفرت ہونے لگتی۔ کیا بیہودہ آدمی ہے، ہر وقت کبوتر سی آنکھیں بنائے چھت کو گھورتا رہتا ہے، شہزاد جیسی رنگین لڑکی کے ہوتے ہوئے گزشتہ عشق کی محرومی پہ آہیں بھرتا ہے، وہ شہزاد کے قابل ہے ہی نہیں۔ پھر اسے شہزاد پہ غصہ آنے لگتا، بھلا شہزاد کو شریف میں کیا نظر آیا؟ اسے برداشت کیسے کرتی ہے وہ؟ رقابت کی تکلیف میں وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح جب اسے شہزاد بلانے آئی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، تم جاؤ، میں خود آ جاؤں گا۔ شہزاد بولی، نہیں میرے ساتھ چلو، تمہارا کیا ادبار کہ مکر جاؤ؟ شہزاد نے اتنا ہنگامہ کیا کہ حاجرہ نے ہاتھ پکڑ کے ایلی کو بھیج دیا۔ جب وہ سیڑھیوں میں اکیلے تھے تو شہزاد بولی، کیا بات ہے، اتنا پارا کیوں چڑھا ہوا ہے؟ ایلی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ہاتھ نہ لگاؤ مجھے۔ کیوں؟ میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ تمہارے ہاتھ سے شریف کی بو آتی ہے۔
وہ ٹھٹک کے بولی، تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ کیا مطلب ہے کیا سمجھا ہے؟ وہ تمہارا خاوند ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارے لیے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہے۔ شہزاد ہنسنے لگی۔ تم تو ناحق جلتے ہو، چل کے مالک کی شکل تو ملاحظہ کرو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو شریف بولا، ایلی تمہیں بھی میرا خیال نہیں رہا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے نیچی نگاہوں سے شہزاد کو دیکھا، گویا ایلی کو کہنے کی بجائے شہزاد کو سنا رہا ہو۔ پھر بولا، اسے دیکھو ایلی، یہ بھی گھر سے باہر جا کر ہی ہنستی ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہنستا۔ شہزاد کہنے لگی، اب روتوں کے ساتھ کون ہنسے، کیوں ایلی؟ شریف نے آہ بھر کے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، روتوں کے ساتھ کون ہنسے۔ چلو نہ ہنسو، پر روتے کو تسلی تو دو، اسے ہمدردی تو کرو۔ شہزاد بولی، نہ جی، یہ یتیم خانہ نہیں ہے کہ ہر وقت روتوں کو چپ کراتے رہیں۔